بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز میں بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیماری، کمزوری یا کسی مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر تمہارے لیے ممکن نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر اس میں بھی مشکل ہو تو لیٹ کر پڑھو۔ صحیح بخاری۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے احکام۔ نمبر 1، بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھنا۔ اگر کوئی صحت مند ہو اور بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز مکروہ ہے، لیکن اگر پوری طرح ادا کر لے تو ہو جاتی ہے۔ عذر کی دوسری صورت۔ عذر کی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ اگر کھڑے ہونے پر تکلیف ہو یا چوٹ لگی ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے بہتر ہے تاکہ تکلیف نہ بڑھے۔ نمبر 3، رکوع و سجود۔ بیٹھ کر نماز پڑھتے وقت رکوع و سجود کرنا کیسا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، لیکن اگر سجدہ نہ کر سکے تو اشارے سے کر لے۔ کیا بیٹھ کے نماز کھڑے ہو کر پڑھی نماز جیسی ہے؟ اگر کوئی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اسے پوری نماز کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا وہ اپنی صحت اور گھر میں رہ کر نیکی کرتا تھا۔ صحیح بخاری۔ نتیجہ، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھیں، اگر تکلیف یا مجبوری ہو تو بیٹھ کر پڑھیں۔ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ بلا وجہ بیٹھ کر نماز پڑھنا مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی دے اور پوری طرح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دوسری چیز ہے، نماز میں چھینک آنے کی کس چیز کی علامت ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز کے دوران چھینک آنا شیطان کے وسوسے سے نجات کی علامت ہے۔ چھینک ایک قدرتی عمل ہے، لیکن جب یہ نماز میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے اثرات ختم ہو رہے ہیں۔ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت اور برکت کی نشانی ہے۔ اسلام میں چھینک کو اچھی علامت سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر عبادت کے دوران۔ لہٰذا اگر نماز میں چھینک آئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عبادت میں یکسو رکھے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔